بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان سے متعلق بیانات اور دروس کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور اب رمضان کے بعد آنے والے مہینے شوال کے دروس کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ ان دروس میں سے پہلا درس تو فطرانے کے بارے میں تھا، جو کہ رمضان کے بعد سب سے پہلا کیے جانے والا کام ہے اور شوال میں سب سے پہلا کیے جانے والا کام ہے۔ شوال کی پہلی رات میں ہی فطرانہ دیا جانا چاہیے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ اور شوال کا پہلا دن عید الفطر ہوتا ہے، جسے عام طور پہ چھوٹی عید کہا جاتا ہے۔ اسی عید کی مناسبت سے آج کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں، آج کی مجلس، اور اس کا عنوان ہے عید اگر اسی طرح منائی جائے تو کیا حرج ہے۔ آج کی گفتگو کا عنوان، یا یوں کہہ لیجئے کہ عید تو خیر پر باقی رہنا اور عطاءات پر ثابت قدم رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ عید کی نسبت سے ایک اور بیان بھی ہوگا۔ آج کے بیان کی بات شروع کرتے ہوئے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی خصوصی رحمتوں والے مہینے رمضان کے دن اور ان دنوں سے پہلے قیام کی راتیں ختم ہونے ہی والے ہیں۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے ان مبارک دنوں اور راتوں میں اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور بخشش پا لی، اپنے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، اور بد نصیب وہ ہے جس نے اپنے رب سے تعلق نہیں جوڑا اور کٹا ہی رہا اور اللہ کی رحمت سے دور ہی رکا رہا اور دھوکے کا شکار ہوا۔ کچھ دور نہیں وہ دن جب سب کے بھید کھل جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے اور سب کا کیا ہوا سامنے آ جائے گا۔ لہٰذا میرے محترم سامعین، مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جس نے رمضان میں بہترین طور پر اپنے اللہ سے وفا کی، شوال میں بھی وہ ویسا ہی رہے، اور یاد رکھیے گا کہ اس کے بعد بھی تمام مہینوں کا، تمام دنوں کا رب وہی ایک اللہ ہی ہے، اور وہی اکیلا ہمیشہ ہر حال اور وقت میں آپ کے ظاہری اور باطنی اعمال کو دیکھتا ہے۔ عید کی اصل خوشی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی اطاعت پر، ان کی تابع فرمانی پر قائم رہیں، نہ کہ خوشی وہ ہے جو اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں میں محسوس کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ عید کی شرعی حقیقت کیا ہے۔ عید اللہ کے اس دن کے ذریعے اپنے آپ کو کافروں سے الگ اور ممتاز کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جس دین کو اللہ نے مکمل فرما دیا اور ہمارے لیے اس دین کے دین ہونے کو پسند فرما لیا، اور عید سابقہ ادیان اور غیر مسلم قوموں کی عادات سے غنی ہونے کا، آزاد رہنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور وہ یوں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو اہل مدینہ کے 2 دن ایسے تھے جن میں وہ لوگ کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی خوشی منایا کرتے تھے، تہوار کے طور پہ وہ دن منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا، ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم جاہلیت میں ان دونوں دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے، یعنی خوشی منایا کرتے تھے، ان کو بطور تہوار منایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، بے شک اللہ نے تم لوگوں کے لیے ان 2 دنوں کو ان سے زیادہ خیر والے 2 دنوں سے بدل دیا ہے۔ اور وہ نئے 2 دن کون سے ہیں؟ اضحی یعنی 10 ذی الحج، قربانی کا دن جسے عام طور پر بڑی عید کہا جاتا ہے، یہ دن، اور فطر یعنی 1 شوال، رمضان کے بعد والی عید جسے عام طور پر چھوٹی عید کہا جاتا ہے۔ یہ ان 2 دنوں سے اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو تمہارے لیے بدل دیا ہے، اور یہ 2 دن ان 2 دنوں سے زیادہ خیر والے ہیں۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب نمبر 246 امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ تو یہ دونوں عیدیں ایسا تہوار ہیں جو ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی عید بطور تہوار ہم مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے نہیں دی گئی، اور نہ ہی اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی اور عید بطور تہوار مقرر کی گئی ہے۔ جی ہاں،
رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کو بھی عید قرار دیا ہے، لیکن اس کو بطور تہوار منانے کی کوئی عملی تعلیم نہیں دی گئی۔ تو ہم مسلمانوں کے لیے 3 عیدیں مقرر کی گئیں: عید الفطر رمضان کے بعد والی عید جسے عام طور پہ چھوٹی عید بھی کہا جاتا ہے، اور عید الاضحیٰ قربانی والی عید جسے عموماً بڑی عید کہا جاتا ہے، اور ہفتہ وار عید کے جمعہ کا دن ہے۔ لہٰذا ہمیں مسلمانوں کو ان تینوں دنوں کا تقدس برقرار رکھنا چاہیے، اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دن اللہ کی عطا ہے، پس ان میں اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تابع داری کی جانی چاہیے، تابع فرمانی کی جانی چاہیے، نہ کہ ناچ گانے، بے حیائی کی محفلوں، بے پردگی والی ملاقاتوں، فضول خرچی کے کاموں اور وقت کی بربادی کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جانی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان دونوں دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ گنتی پوری کرو، دنوں کی گنتی پوری کرو، اور تاکہ اللہ نے تم لوگوں کو جو ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تاکہ تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ یہ آیت یاد رکھتے ہوئے ہم ان دنوں کو گزاریں، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کی یہ دونوں عیدیں آسمانی ہیں، سابقہ قوموں کی طرح خود ساختہ نہیں ہیں، اپنی بنائی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قبل از اسلام کی عیدوں کے بدلے میں ایک عطا ہیں، تحفہ ہیں، جو ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہیں کہ ان کے علاوہ اسلام میں کوئی ایسی عید نہیں جو کسی بھی انداز میں منائی جانے والی ہو۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہی چاہیے کہ یہ دونوں سالانہ عیدیں اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے 2 مقدس دن ہیں، نافرمانیوں کے دن نہیں کہ ان میں خوشی کے نام پر اللہ اور اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کی جائیں۔ عید کے دن کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں۔ جی ہاں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ صرف ان 2 سالانہ عیدوں کے دن مسلمانوں کے لیے کھانے پینے اور خوشی منانے کے دن ہیں، لیکن یہ کام اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ حدود میں رہتے ہوئے کیے جائیں گے، نہ کہ ان کی نافرمانی کرتے ہوئے۔ لہذا کھانے پینے اور لباس اور آرائش کے معاملات میں خاص طور پر اللہ کا یہ حکم یاد رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو، بے شک اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ عمومی طور پر ہر ایک معاملے میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنا ہی چاہیے اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہی چاہیے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی نقالی اختیار کی وہ ان میں سے ہی ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب اللباس باب نمبر 4۔ اسی فرمان میں خوشی منانے کا معاملہ بھی آ جاتا ہے کہ خوشی منانے کے انداز و اطوار بھی کافروں کی نقالی نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری خیال کرتا ہوں کہ ابھی جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جو نصیحتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان کا مطلوب یہ نہیں، ان کا مقصد یہ نہیں کہ ہم لوگ عید کو خاموشی سے ایک عام دن کی طرح گزار دیں اور اس میں کسی قسم کی تفریح نہ کی جائے، جی نہیں، بلکہ مطلوب صرف یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر کردہ حدود سے خارج نہ ہوا جائے، ان کی نافرمانی والے کام نہ کیے جائیں۔ اس معاملے کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دن کیسے گزارے اور ان کی موجودگی میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عید کیسے کیسے منایا کرتے تھے۔ دیکھیے، سنیے کہ عید کے روز ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے کھیل کود، جنگی مشقوں اور ورزشوں اور چھوٹی بچیوں کے ترنم انگیز طور پر صاف ستھرے کفر و شرک، گناہ اور بے حیائی اور موسیقی سے پاک اشعار سنتے ہوئے دکھائی دیتے، جیسا کہ ایمان والوں کی والدہ محترمہ
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا سے روایت ہے کہ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی جاریتان تغنیان بغناء بعاث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو اس وقت میرے پاس 2 بچیاں اوس اور خزرج کی جنگوں کے واقعات کے اشعار گا رہی تھی. فاتجع علی الفراش وحول وجہہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر کروٹ کے بل لیٹ گئے اور اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا. اور اس کے بعد ابو بکر داخل ہوئے اور مجھے ڈانٹا اور فرمایا کہ شیطان کے باجے اور نبی کے گھر میں. فاقبل علی رسول اللہ علیہ السلام فقال دعہما، تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک ابو بکر کی طرف فرمایا اور ارشاد فرمایا ان دونوں بچیوں کو چھوڑ دو، یعنی جو کر رہی ہیں کرنے دو. تو جب وہ بچیوں کی طرف سے غافل ہوئے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچیوں کی طرف سے غافل ہوئے، تو میں نے یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو اشارہ کیا اور وہ دونوں باہر چلی گئیں. وَكَانَ يَوْمِ عید، اور وہ عید کا دن تھا. اور اسی دن ہی کالے لوگ چمڑے کی ڈھالوں اور نیزہ نما جنگی ہتھیاروں کے ساتھ کھیل کود کر رہے تھے. تو اس وقت یا تو میں نے نبی علیہ السلام سے خواہش کا اظہار کیا تھا یا انہوں نے خود مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. تو انہوں نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا فرما لیا، اس طرح کہ میری گال ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گال مبارک کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ فرما رہے تھے اے ارفدا کے بیٹو تم لوگوں پر یہ ضروری ہے، یعنی جنگی کھیل کود. یہاں تک وقت گزرا کہ وہ کھیل کود دیکھتے ہوئے میرا جی بھر گیا. تو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے اتنا دیکھنا کافی ہے؟ تو میں نے عرض کی جی یا رسول اللہ. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تو پھر جاؤ. صحیح بخاری میں ہے یہ حدیث شریف، کتاب العیدین باب نمبر 2، اور صحیح مسلم میں کتاب صلاۃ العیدین باب نمبر 4. اس حدیث اور اس واقعہ کی دیگر روایات کی روشنی میں علماء امت نے یہ قرار دیا کہ عید کے موقع پر چھوٹی بچیاں جو باقاعدہ گانے والیاں نہ ہوں، دف بجا کر موسیقی کے دیگر آلات کو استعمال نہ کرتے ہوئے صرف دف بجا کر اگر ایسے شعر پڑھیں جن میں کسی قسم کا کفر و شرک نہ ہو، بے حیائی، بے پردگی اور جنسی اور سفلی جذبات کی براگیختگی نہ ہو، تو ایسا کرنا جائز ہے. خوشی منانے کا ایک جائز طریقہ یہ ہمیں دیا گیا. اور اسی طرح مردوں کا ایسے کھیل کھیلنا جو جنگی مشقوں اور کارروائیوں کا مظاہرہ ہوں، ایسا کرنا بھی خوشی کے طور پر تہوار منانے کے انداز میں جائز ہے. اللہ کی عطا کردہ ان 2 سالانہ عیدوں کی خوشی اس طرح منائی جا سکتی ہے جس طرح کہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے، اس طرح نہیں جس طرح آج ہم مسلمانوں کی اکثریت مناتی ہے کہ خوشی منانے کے نام پر شرعی قیود و حدود کا کوئی لحاظ رکھا ہی نہیں جاتا اور اپنی ان غیر شرعی حرام حرکات کو قومی زندہ دلی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی نافرمانی زندہ دلی نہیں بلکہ مردہ دلی کی علامت ہے، کیونکہ زندہ دل وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری سے لبریز ہوتے ہیں. اب ذرا اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ کیا ہم عید مناتے ہوئے اس زندہ دلی کا ثبوت دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمان برداری کا ثبوت دے سکتے ہیں. یہ ہے زندہ دلی، حقیقی زندہ دلی. اس کا ثبوت دے سکتے ہیں عید کی خوشیاں مناتے ہوئے یا نہیں دے سکتے؟ یہاں سے ہمیں اپنے ایمان اور محبت رسول علیہ السلام کا اندازہ خود سے ہو سکتا ہے. عید کی خوشیاں منانے کا ایک طریقہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنا بھی ہے، کیونکہ صاحب ایمان اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے غریب مسلمان بھائیوں بہنوں کو اس دن اچھا اور زیادہ کھانے کو مہیا کرتا ہے اور یقیناً اپنے دل پر ایک پر ایمان خوشی پاتا ہے. اسی طرح قربانی والی عید، عید الاضحیٰ پر حاجی اور غیر حاجی اللہ کی راہ میں جانور قربان کر کے ان کا گوشت غریبوں تک پہنچا کر اپنے دل و روح میں ایمان افروز خوشی پاتے ہیں. یہ ہے عید کی خوشیاں منانے کے جائز طریقے. اب آئیے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عید دنیا اور آخرت کی راحت کے حصول کا دن ہے، نہ کہ اس راحت کو ضائع کرنے کا. جی ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان دونوں سالانہ عیدوں کے دن مسلمانوں کے لیے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال عمل کام کے ذریعے دنیا
اور آخرت میں راحت اور سکون نفس کے حصول کے دن ہیں، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کر کے دنیا اور آخرت کی خیر کو ضائع کرنے کے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، سامعین کرام، خیال رکھیے کہ آپ اپنی عیدوں میں کیا کرتے ہیں، کیا کماتے ہیں اور کیا گنواتے ہیں۔ اگر تو آپ اپنا وقت اور مال ضائع کرنے والے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے اور ان سے دور رہتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیجیے اور امید رکھیے کہ اللہ نے رمضان میں کیے ہوئے آپ کے صیام و قیام کو قبول فرمایا ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو ڈر جائیے اور جان لیجئے کہ آپ کے رمضان کے صیام و قیام بے ثمر رہے، بے فائدہ رہے، کیونکہ روزوں کا اصل مقصد آپ حاصل نہیں کر سکے جو کہ تقوی کا حصول ہے۔ اگر آپ نے تقوی حاصل کیا ہو تو پھر آپ عید کی خوشیاں مناتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔ عید کے دن میں ایک اور بہت بڑی خوشی کمانے کا موقع بھی ہمیں مل سکتا ہے اور بہت نیکی کمانے کا موقع بھی مل سکتا ہے، اور وہ یوں کہ ہم اس عید کے دن کو اپنے بگڑے ہوئے تعلقات کی اصلاح کے لیے استعمال کریں۔ ہم اگر عید کے دنوں کو اپنے رشتہ داروں اور مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے بگڑے ہوئے تعلقات کی اصلاح اور اچھے تعلقات کی مزید تقویت کے لیے استعمال کریں تو یہ خیر علی خیر کے مصداق ہوگا اور عید کی خوشیوں میں ایک گنا گوں اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ہجرت رکھے، یعنی بات چیت بند رکھے، اور ایسا معاملہ ہو جائے کہ جب وہ دونوں ملیں تو یہ اس سے رکا رہے اور وہ اس سے رکا رہے، اور ان دونوں میں سے خیر والا وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کر لے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان باب نمبر 9 اور صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والآداب باب نمبر 8۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم عید کی خوشیوں میں اپنے ناراض رشتہ داروں اور مسلمان بھائی بہنوں کے ساتھ اپنے رشتے پھر سے جوڑ دیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی انانیت کو ختم کر لیں، اپنی اکڑ، اپنے غصوں کو ختم کر لیں اللہ کی رضا کے لیے، اور اپنے ان رشتوں کو جوڑ لیں، اپنے تعلقات کی اصلاح کر لیں جو کہ رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں اور جو تعلقات بگڑے ہوئے ہوں۔ کم از کم اس کی کوشش تو کر ہی لیں کہ اگر دوسرا نہیں مانتا، اس کی طرف سے کوئی مثبت جواب یا رویہ سامنے نہیں آتا، تو کم از کم ہم تو اپنے اللہ کے سامنے انشاءاللہ زیادہ خیر پانے والوں میں سے ہو جائیں گے کہ چونکہ ہم نے ابتدا کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ابھی آپ کو سنائی ہے اس کی روشنی میں انشاءاللہ اگر ہم ابتدا کریں گے تو ہم زیادہ خیر پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یقین جانیے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اپنی ناراضگی اور غصے پر قابو پا کر دوسروں کو معاف کر دینا بڑی ہی عظمت والا کام ہے، اور یہ عظیم لوگوں کا کام ہے۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور وہ جو بڑے گناہوں اور بے حیائی والے کاموں سے دور رہتے ہیں اور جب انہیں کوئی غصے والا معاملہ پیش آئے تو معاف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 37۔ تو کیا ہم یہ پسند نہیں کریں گے کہ عید کے دنوں میں، عید کی خوشیوں میں اس ایمانی خوشی کا اضافہ بھی کر لیں؟ کیا آپ بھی میرے ساتھ ساتھ یہ ارادہ نہیں کریں گے کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ دونوں سالانہ عیدوں کو اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی تابع داری والے کاموں سے بھر دیں گے اور اللہ کی رضا کے حصول میں گزاریں گے، اور ہر اس کام سے خود بھی باز رہیں گے اور اپنے اہل خانہ اور اہل خاندان اور رشتہ داروں اور دوستوں اور مسلمان بھائی بہنوں کو بھی باز رہنے کی تلقین کریں گے جو کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور یقیناً اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یقیناً آخرت کی تباہی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، کیا میرے ساتھ ساتھ آپ بھی یہ یاد رکھیں گے کہ عید کھانے پینے، غریبوں کو کھلانے پلانے، شرعی حدود اور قیود میں رہتے ہوئے
یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے مقررہ کردہ حدود میں رہتے ہوئے خوشی منانے اور دنیا اور آخرت کی راحت کے حصول کا دن ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے عطا کردہ ان دونوں سالانہ تہواروں کو، ان دونوں عیدوں کو اس کی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں گزاریں، اور ان کی ہر قسم کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے ہر مسلمان بھائی اور بہن کو بچانے کی کوشش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔